اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اسے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو، دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز سے ہار چکا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب سب ختم ہو چکا ہے، اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔ لیکن اس وقت بھی انسان کو جو چیز حوصلہ دیتی ہے وہ امید ہے۔ ایسے حالات میں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو نہ بھول جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور دے گا۔ کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ آپ کی ہر دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، پر ہاں ہر دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو بار بار سننا چاہتے ہیں۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا۔
کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ ہے کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ سنو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں انشاءاللہ۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو، کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔
بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں۔ وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو، وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو نہیں ہو سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اور اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ سنو اگر زندگی گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے، سو تنہا گر کر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہے، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لگن لگا لی، اتنی ہی جلدی آزمائش دستبردار بھی ہو جائے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ قرآن
انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی۔ آپ کو اسے روز پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تک سب سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچیں اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ دنیا کے تھراپسٹ کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دیکھ کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں۔ آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی آپ کو بھی علم نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، آپ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا، وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ دیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا کبھی قبول نہیں ہونی، تم دعا مانگنا ہی چھوڑ دو۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی وقت قبول ہو جائے۔ ہاں بلا شک کچھ دعائیں منہ سے نکلتے ہی ساتھ ہی قبول ہو جاتی ہے، تو جن میں دیر کرتا ہے نا اللہ، ان میں صرف وہ تمہارا امتحان لیتا ہے، تمہارا صبر آزماتا ہے، تمہارا یقین آزماتا ہے کہ کیا میرے بندے کو مجھ پر ابھی بھی یقین ہے؟ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑ رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھ توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور کر کے تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کا ہمارے حق میں کیا گیا ہر فیصلہ ہماری خیر اور ہماری بہتری کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے مطابق نہیں ہے، ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے مطابق ہے۔ بس یہی سوچ لینا ہمیں ہر دکھ سے آزاد کر دے گا اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے گا۔ بس آپ یقین کرنے والے بنو۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹم والا معاملہ نہیں کرتا، تاکہ فلاں کو دنیا اچھی سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھی نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے۔
اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنی آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسے بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کا اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے کرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں مانگنی ہیں جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی۔ اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ وہ کیسے مشکلوں میں تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو الودود ہے، بڑا محبت کرنے والا۔ وہ کیسے نہیں جانتا تمہارے دل کی حالت؟ وہ تو العلیم ہے، ہر چیز جاننے والا۔ وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کرے گا؟ وہ تو المجیب ہے، دعائیں قبول کرنے والا۔ وہ کیسے نہیں دے گا راحت تمہیں؟ وہ تو الرحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا۔ وہ کیسے کر دے مایوس تمہیں؟ وہ تو القادر ہے، بڑی قدرت رکھنے والا۔ کیوں اپنا غم بڑا لگتا ہے تمہیں جبکہ وہ چھوٹا ہے؟ کیونکہ وہ تو الکبیر ہے، بہت بڑا۔ وہ کیسے بھول جائے تم پہ گزرا ہوا وقت؟ وہ تو الحکیم ہے، انصاف کرنے والا۔ تم اس کے در پر جاؤ اور وہ موڑ دے تمہیں خالی ہاتھ۔ وہ تو شکور ہے، بڑا قدر کرنے والا۔ ہم انسان ساری عمر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب انہی لوگوں سے ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا ہمارے رونے سے یا ہنسنے سے، زندہ رہنے سے یا مر جانے سے۔ صرف اللہ رہتا ہے ساتھ، صرف اللہ دیکھتا ہے بھیگی پلکیں، صرف اللہ دیکھتا ہے بہتے ہوئے آنسو، صرف اللہ سنتا ہے ان آنسوؤں کا شور، صرف اللہ سنتا ہے دل کے ٹوٹنے کی آواز، صرف اللہ رہتا ہے ہمارے ساتھ آخری سانس تک۔ انسان کبھی ساتھ نہیں رہتے، کبھی نہ ساتھ دیتے ہیں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔
اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنے آپ راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشیاں ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میری اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کا غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ خود بناتا ہے۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اے اللہ، مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی بھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم نے اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دیکھ کر ہی رہتا ہے۔